اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ آج ہم تھوڑا سا سورہ فلق کی فضیلت کے بارے میں تھوڑا سا جانیں گے۔ سورہ نمبر 113، ٹھیک ہے۔ سورہ فلق بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ سورت ہے۔ اس کے ریفرنس سے نسائی کی روایت آتی ہے، 5027 نمبر کی حدیث ہے۔ عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اونٹنی پر سوار تھے۔ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم مبارک پر ہاتھ رکھا اور عرض کیا کہ مجھے سورہ یوسف اور سورہ ہود پڑھائیں۔ یہ دو صورتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے پڑھائیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے نزدیک سورہ فلق سے بہتر سورت تم کوئی نہیں پڑھ سکتے، یعنی اتنی زیادہ پسندیدہ سورت ہے سورہ فلق۔ اسی طرح معوذتین کی جب بات آتی ہے تو سورہ فلق اور سورہ ناس، یعنی دو صورتیں، ٹھیک ہے۔ معوذات کی طرف جب بات آتی ہے تو سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس، یعنی 3 صورتیں یہ اس میں آتی ہیں۔ اب اسی طرح معوذتین، سورہ فلق اور سورہ ناس دونوں کی فضیلت ساتھ ساتھ ہی آتی ہے۔ کوئی پریشانی، ہر قسم کی پریشانی کے لیے یعنی ہم سورہ فلق کا اہتمام کر سکتے ہیں۔ اب اسی طرح اسلام جو ہے وہ عقل کے خلاف بات نہیں کرتا، سوائے اس کے کہ توحید، وحدانیت، یعنی اللہ کی ذات کو کسی نے نہیں دیکھا، لیکن ہمارا ایمان ہے، عقیدہ آخرت ہے، ختم نبوت پہ ہمارا ایمان ہے، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ہمارے عقیدے سے ریلیٹ کرتی ہیں اور توحید سے ریلیٹ کرتی ہیں۔ عقیدہ توحید سے یعنی اللہ واحد ہے۔ اب یہاں پر جو بات ہوتی ہے کہ جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ زمزم سے علاج کرو، یعنی اس میں ہر بیماری کا علاج ہے۔ اب زمزم جسے ہم کہتے ہیں نا، تو اب یہاں پہ جیسے سائنٹیفکلی بھی یہ چیز پروفڈ ہو گئی ہے کہ جاپان کے کچھ سائنٹسٹ ہیں، انہوں نے پانی پر ریسرچ کی اور زمزم کے پانی پہ بھی انہوں نے ریسرچ کی۔ اب وہ اس نتیجے پر یہ پہنچے ہیں کہ پانی جو ہے وہ اپنے مالیکیولز کو دوبارہ سے ریسٹرکچر کرتا ہے نا، تو اسی طرح کہ زمزم کو بھی اگر دیکھا تو کس طرح سے وہ ریسٹرکچر کرتا ہے اپنے آپ کو، یعنی پانی کے جو مالیکیولز ہیں وہ ریسٹرکچر کرتے ہیں۔ اس میں دم کے حوالے سے بھی انشاءاللہ ہم بات کریں گے کہ کس طریقے سے دم کیا جاتا ہے اور اس کے اثرات جو کس طریقے سے ہوتے ہیں، سائنٹیفکلی وہ بات اب پروو ہو رہی ہے۔ تو اب یہاں پہ یہ دیکھا جائے کہ اب لاجک کیا ہے کہ کریشن کو دیکھ کر بات تو سمجھ میں آتی ہے نا کہ کریٹر موجود ہے، یعنی کوئی بھی چیز کائنات میں یعنی قدرت میں کوئی بھی چیز جو ہے ایک تو بے فائدہ نہیں ہے، اور دوسری چیز یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی ہے، یعنی اس پورے نظام کو چلانے والی ذات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اب جیسے ایتھیسٹ ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے منکر ہیں نا، تو یہ ایک کتنی بڑی دلیل ہے کہ ہم جیسے قرآن پاک کی صورتیں ہیں وہ ہمیں اس چیز کی طرف یاد دہانی کرواتی ہیں کہ افلا تعقلون، افلا تدبرون، یعنی یہ کائنات جو ہے نا، ہم اگر اس پہ غور و فکر کریں نا تو اس میں اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے، اور یہ نشانیوں پہ غور و فکر کریں تو یہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے جوڑتی ہیں، اللہ کے قریب کرتی ہیں۔ اب یہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ریشنلٹی کی اگر آپ بات کرتے ہیں تو ریشنلزم کیا ہے؟ ریشنلزم یہ ہے کہ اگر تو مثال کے طور پہ اگر کسی کو فیور ہو جاتا ہے تو فیور میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ فیور فیل ہوتا ہے نا، وہ تو نظر تو نہیں آ رہا ہوتا نا، تو اسی طرح بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو ہم محسوس کر سکتے ہیں، اور لیکن یہ کہ وہ اس کو یہ اب جیسے ریشنلٹی کی بات ہو رہی ہے کہ وہ جسم اگر فیور محسوس ہوتا ہے تو وہ گرم ہوتا ہے، تو اٹ مینس کہ وہ انسان کو تکلیف میں مبتلا ہے یا اس طرح سے۔ تو اب کچھ چیزیں جو ہیں وہ سائنٹیفکلی پروفڈ ہو جاتی ہیں۔ اب جیسے حدیث میں آتا ہے کہ جو شیر ہے وہ کتے کی قسم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بددعا دی تھی ابو جہل کے بیٹے کو، اور کہ تجھے اللہ کا ایک کتا کھائے، تو اسے شیر لے گیا تھا۔ لیکن آج
ہم لوگ اس بارے میں بات کرتے ہیں کہ جو شیر ہے وہ کیٹ کی ایک قسم ہے، اس میں سے وہ چیز آتی ہے، لیکن حدیث سے یہ چیز بات ثابت ہے کہ جو شیر ہے نا وہ کتے کی ایک قسم ہے۔ تو اب انشاءاللہ ود دا پیسج آف ٹائم وہ ساری چیزیں ہیں وہ اس کا جو ہے ہمیں سولوشن ملتا جا رہا ہے اور وہ چیز ثابت ہوتی جا رہی ہیں۔ تو یعنی جو چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1400 سال پہلے بتا دی تھی، فرما دی تھی، تو اس کو ہم نے من و عن ماننا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس کے اندر ہم نے لاجک نہیں لینی، although کہ اگر لاجک کی بات کرتے ہیں تو قرآن پاک اس کو بھی یعنی لاجیکلی وہ ساری چیزیں پروف کرتا ہے، لیکن ہم نے من و عن اس کو ماننا ہے، اس میں لاجک نہیں دیکھنی کہ یہ ایسے ہے تو یہ ایسے کیوں نہیں ہے۔ لہٰذا اب ہم یہ چلتے ہیں کہ اب ہم ایسا سوچتے ہیں کہ یعنی ہمارا اعتقاد، توکل، کامل یقین اس بات پر ہے کہ جو کرتا ہے وہ اللہ کرتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہاں پر معوذتین یا معوذات کے حوالے سے جو ہم نے بات کی، تو اس میں ہم نے ساری صورتوں کا اہتمام اسی طرح کرنا ہے کہ جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں کر کے دکھایا۔ اب ہم چلتے ہیں معوذتین کی طرف، مزید اس پہ بات کرتے ہیں کہ اللہ کی پناہ طلب کرنے سے بہتر کوئی صورتیں نہیں ہیں معوذتین، یعنی 2 صورتیں، سورہ فلق اور سورہ ناس۔ معوذتین آفات آسمانی مثلاً طوفان، زلزلہ، آندھی، ژالہ باری، سیلاب، قحط سالی وغیرہ بھی اللہ کی پناہ جو ہے اس میں مہیا کراتی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ یعنی ان سارے حالات میں ہم نے صورتوں کا اہتمام کرنا ہے۔ کون سی صورتیں؟ سورہ فلق اور سورہ ناس۔ اب آگے چل کے حدیث کے ریفرنس سے بات کرتے ہیں کہ حدیث کے الفاظ ہیں، عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ابو داؤد کی روایت ہے، 2162 نمبر کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں جعفہ اور ابوا کے درمیان میں ہم آپ کے ساتھ جا رہے تھے، ٹھیک ہے نا۔ یعنی وہ حدیث بیان کر رہے نا عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ، یعنی جعفہ اور ابوا کے درمیان ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے، یعنی جا رہے تھے۔ اچانک ہمیں آندھی اور شدید تاریکی نے آ لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معوذتین کے ساتھ اللہ کی پناہ مانگنی شروع کر دی اور فرمایا، اے عقبہ، ان 2 صورتوں کے ذریعے اللہ کی پناہ مانگو، کسی پناہ مانگنے والے کے لیے ان سے بہتر صورت اور کوئی صورت نہیں ہے۔ اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سونے سے پہلے اور جاگنے کے بعد معوذتین کو پڑھا کرتے تھے، یعنی سونے سے پہلے بھی پڑھا کرتے تھے اور سونے کے بعد بھی، یعنی جب اٹھتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو بھی پڑھا کرتے تھے۔ اب اس کا طریقہ یہ ہے نا کہ جب ہم رات کو سوتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو عمل ہے وہ حدیث سے ثابت ہے کہ ہم نے رقیہ شرعیہ یا دم جسے ہم کہتے ہیں کس طرح سے کرنا ہے، یعنی صورتوں کو پڑھ کے ہم نے کیسے کرنا ہے۔ تو سب سے پہلے یعنی 3 دفعہ سورہ اخلاص، 3 دفعہ سورہ فلق اور 3 دفعہ سورہ ناس، یہ ہم نے پڑھ کے اور ایسی پھونک، طفل کہتے ہیں۔ اب جیسے پچھلے لیسن میں ہم ذکر کر رہے تھے وہاں تھکانے کی بات ہو رہی تھی، لیکن یہاں پر دم کی یا پھونک، طفل ایسی پھونک کو کہتے ہیں جس میں تھوڑا سا تھوک شامل ہوتا ہے۔ تو اس طریقے سے اپنے ہاتھ پہ آپ نے پھونک مارنی ہے، اس میں تھوڑا سا تھوک بھی شامل ہو، اور وہ آپ نے سر پہ اور اپنے چہرے پہ اور جسم پہ جہاں آپ کا ہاتھ جاتا ہے وہ آپ نے پھیر لینا، ٹھیک ہے۔ اس طریقے سے آپ نے مسنون دم کرنا ہے۔ اور اسی طرح جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سو کے اٹھتے تھے تب بھی معوذتین پڑھا کرتے تھے۔ اب آتی ہے مزید ہم حدیث کی روشنی میں ذکر کرتے ہیں، معوذتین سے راوی عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں انہوں نے متعدد احادیث روایت کی ہے، یعنی معوذتین کے بارے میں جو ہے کافی احادیث انہوں نے روایت کی ہیں۔ عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تجھے ایسی 2 صورتیں نہ سکھاؤں جو سب صورتوں سے بہتر ہیں، جنہیں لوگ پڑھتے ہیں؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھائی، اتنے میں نماز کھڑی ہو گئی۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے بڑھے، نماز پڑھائی جن میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی دو صورتیں، کون سی دو صورتیں؟ قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس سے گزرے تو فرمایا اے عقبہ، ان صورتوں کی اہمیت سمجھ پائے ہو تم یا نہیں؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب بھی سونے لگو یہ دونوں صورتیں پڑھو، جب جاگنے لگو یہ دونوں صورتیں پڑھ لیا کرو۔ اہمیت سمجھائی، یعنی نماز میں بھی پڑھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اور اپنے سونے اور جاگنے کے امور میں بھی دونوں صورتوں کا اہتمام کیا۔ اب آگے چلتے ہیں، یعنی یہ سلسلہ صحیحہ سے ثابت ہیں یہ چیزیں، اور 1533 نمبر جو ہے حدیث وہاں سے روایت ہو رہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر نماز کے بعد معوذتین پڑھنے کا حکم دیا کرتے تھے۔ نسائی کی روایت ہے، 5434 نمبر کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نماز پڑھتے کئی چیزیں پڑھتے، ان میں سورہ فلق، سورہ ناس بھی پڑھتے۔ اس کے جو فضائل ہیں پتہ چلتے ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ انسانوں کی نظر، ٹھیک ہے، یعنی نظر بد، جنوں کی نظر بد، شیاطین کا اثر مثلا جادو یا جنوں کا سایہ، آسیب، وسوسے، حسد، شیطانی خیالات، سب سے بچنے کا حل کیا ہے؟ معوذتین ہے، ٹھیک ہے نا۔ دیکھیں کتنی چھوٹی چھوٹی سی صورتیں، اور ہم اگر ان کا اہتمام کریں تو کتنا فائدہ ہے، ہمارا ہی فائدہ ہے نا اس کے اندر۔ اب آگے چلتے، جامع ترمذی کی حدیث ہے 1681 نمبر کی، ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جنات اور انسان کی نظر بد سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرنے کے لیے مختلف دعائیں پڑھا کرتے تھے۔ وسلم نے باقی دعائیں چھوڑ دی اور صرف یہ دو صورتیں پڑھتے تھے۔ کتنی واضح ہے نا کہ یعنی یہ صرف دو صورتیں پڑھتے تھے۔ اب آگے چلتے ہیں، سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے 3511 نمبر کی۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے نواسوں پر نظر بد سے بچنے کے لیے دعائیں پڑھتے تھے، مختلف دعائیں پڑھتے تھے۔ سورہ فلق اور سورہ ناس نازل ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ دعائیں چھوڑ دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف یہ دو پڑھتے تھے، یعنی یہ دو صورتیں۔ ایسے دم کرنا، یعنی ایسے دم کرتے تھے کہ جس میں تھوڑی سی تھوک بھی شامل ہو۔ اب یہاں تک بات سمجھ آ گئی۔ اب طبرانی کی حدیث ہے 2761 نمبر کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب جادو کیا گیا تو جبریل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معوذتین پڑھنے کی ہدایت دی، جسے پڑھنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکمل اثر اور شفا ہوئی۔ اسی طرح معوذتین جادو کا اثر زائل کرنے کے لیے سب سے بہتر اور مؤثر دعا ہے، ٹھیک ہے، یعنی جادو کے اثر کو بھی زائل کرتی ہیں یہ صورتیں، اور مختلف اثرات جو انسان کے اوپر ہوتے ہیں، عموماً شیاطین جن جو ہوتے ہیں وہ بھی انسانوں کو ستاتے ہیں، اسی طرح انسانوں کی نظر بد جو ہے اس کے لیے بھی بہترین علاج ہے۔ چھوٹی چھوٹی سی صورتیں اگر ہم ان کو اہتمام سے پڑھیں اور یقین اور توکل کی کیفیت سے پڑھیں تو انشاءاللہ تعالی ہمارے بہت سارے مسائل اس سے حل ہو جائیں گے۔ اب آگے چلتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے 5016 نمبر کی حدیث ہے، اسی طرح مرض الموت میں معوذتین پڑھ کر دم کرنے سے جان کنی کی تکلیف بھی کم ہوتی ہے۔ صحیح سمجھ آیا یہاں تک؟ اسی طرح بخار کی تیزی میں بھی یہ پڑھ کر دم کیا جا سکتا ہے۔ خدا نخواستہ کسی کو فیور ہو جائے تو دو صورتیں پڑھ کے اس کا دم کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح بچھو کے کانٹے کا بھی علاج ہے، اور یا کوئی زہریلی چیز کاٹ لے تو یہ صورت پڑھ کے اس کا دم کیا جا سکتا ہے۔ آندھی طوفان بارش کے لیے بھی اس کو پڑھا جا سکتا ہے، اور خدا نخواستہ کسی کو ذہنی پریشانی ہو تو اس کا بھی علاج ہے معوذتین پڑھ کر۔
اب آگے چل کے صحیح بخاری کی 5016 نمبر کی حدیث ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں کہ اور فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بیمار ہوتے تو معوذتین پڑھ کر اوپر پھونکتے، اور اپنے مرض الموت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیماری جب شدت اختیار کر لی، ٹھیک ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے کہا تو میں معوذتین پڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پھونکتی، اور برکت کی خاطر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دست مبارک لے کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم اطہر پر پھیرتی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو سونے سے پہلے معوذتین پڑھ کر دم کرتے، ٹھیک ہے، یعنی وہی طریقہ پڑھنے کا بتایا گیا ہے، یعنی دم اس طرح سے کرنا معوذتین پڑھ کے، یا معوذات یعنی سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس 3 دفعہ پڑھ کے ہاتھوں پہ ایسا دم کرنا جس میں تھوڑی سی تھوک بھی شامل ہو، اور سر کے اوپر، چہرے کے اوپر، اور اپنے جسم پہ جہاں جہاں ہاتھ جاتا ہے تو وہاں پہ آپ نے دم کر لینا ہے. اب اس سے کیا ہوگا کہ فائدہ ہی فائدہ ہوگا. اب آگے چل کے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اسی طرح معوذتین اجر اور ثواب کے اعتبار سے اپنی مثال آپ ہیں. مسلم کی حدیث ہے 1348 نمبر کی. عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آج کی رات مجھ پر ایسی صورتیں نازل ہوئی ہیں جو پہلے کبھی نہ دیکھی گئیں، اور وہ ہے قل اعوذ برب الفلق اور دوسری قل اعوذ برب الناس. ایمان اور پختہ یقین سے پڑھیں، انشاءاللہ تعالی شفا ہوگی. ٹھیک ہے، آج تک کے لیے اتنا ہی کافی. اب آگے سے ہم انشاءاللہ تعالی معوذات کے بارے میں تھوڑا سا انٹروڈکشن تو ہم نے اس لیسن میں لیا، لیکن اب مزید معوذات کے بارے میں ہم نیکسٹ لیسن میں پڑھیں گے کہ اس کی کیا فضیلت ہے، ان صورتوں کی کیا فضیلت ہے. دعا کر لیتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.